اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، شریعت کا ہے راستہ مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ، شریعت کا ہے راستہ مدرسہ، اندھیروں میں روشن دیا مدرسہ۔ اب ہم اپنا پروگرام آگے بڑھا رہے ہیں۔ سیرت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ انس الیاس موجن کو دعوت دیتا ہوں، موصوف آئے اور تقریر پیش فرمائے۔ موصوف اس سال حافظ ہوئے ہیں، ان قریب ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی انشاءاللہ۔ الحمد للہ واسع الفضل والإحسان وتقدسه الأملاك والأفلاك والأقوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دنیا اگر تلاش کرے ثانی محمد، دنیا اگر تلاش کرے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیزیں سایہ نہ ملے گا۔ حضرات اساتذہ کرام و برادران ملت اور حاضرین جلسہ، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طوبہ برباد ہو جاتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چپتی ہے، چلاتی ہے، اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ عیسیٰ ہو بکا و چپ و بکا سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم کا ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ عالم انسانیت کی فضائی روحانی کا ایک ایسا عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا، جس نے توحید الہی کی چمکتا سے کفرستان کو جگمگا دیا۔ ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چھاتی جبکہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ محترم حضرات، اس عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسنہ و صفات عالیہ کے پیغام تھے۔ جتنے بھی پیغمبر خدا آئے، سبھی نے اپنے اپنی امت کے ہدایت و کامیابی کے اعلیٰ نمونہ تھے، لیکن دیگر انبیاء کے بالمقابل پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ارفع اور بلندتر ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اور دوسری جگہ کہا انك لعلى خلق عظیم۔ چنانچہ آئیے تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھے تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جہاں اپنے اسوہ حسنہ کا بہترین گلدستہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ صبر طائف کا ہے، جہاں اپنے پیغام حق پہنچانے کے لیے پیدل تشریف لے گئے، مگر اہل طائف نے سرے بازار آپ کو گالیاں دی، پتھروں کی بارش کی، یہاں تک کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ اے منظر بڑا ہی دردناک تھا، کیونکہ سورج کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، در و دیوار کانپ جاتے تھے، شجر و حجر کی زبان پر فریاد تھی، بہار ماتم کنا تھی، کائنات کا ذرے ذرہ اشکبار تھا، کیونکہ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان تو دوسری طرف انسانیت کی صورت میں درندوں ہوتے ہیں جیسے حیوان، ایک طرف کائنات کا محسن اعظم تو دوسری طرف سفاق و ظالموں کی جمدار، جن قدموں کو چومنے کے لیے کائنات کا ذرے ذرہ بیتاب تھا، ان سے خون کے سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ اس دلدوز منظر کو دیکھ کر ہلاکت و تباہی کے فرشتے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل طائف کے لیے بدعا نکلے، اور ہم خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو دھوئے کی طرح اڑا دیں گے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کی ایک ایک بن کا انتقام لے کر رہیں گے، مگر رحمت عالم کی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی بدعا کا نہ نکلا۔ آپ نے اس ظلم و زیادتی کا ذرا بھی شکوہ نہ کیا، اور صبر و استقامت و اسوہ حسنہ کی ایسی مثال قائم کر دی جسے تاریخ عالم کے صفحات خالی ہے۔ طرف جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، طرف جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، مسلمانوں ذرا سوچو یہ کیا پایا ہے کیا کھویا ہے، لہو میں در
نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، لہو میں در نبی کا جس میں اطہر یاد آتا ہے، طرف جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ محترم ساتھیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ میں فاتح بن کر آئے تو سامنے حرم میں تمام گستاخان رسالت و دشمنان اسلام کا مجمع تھا۔ ہر ظالم مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثائے کے قبضہ تصرف میں تھا۔ اور حضرت سعد عسکری رضی اللہ تعالی عنہ الیوم یوم الملحمہ کے ترانے گا رہے تھے کہ آپ تو انتقام کا دن ہے۔ صحابہ کرام جو سے انتقام میں پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے قریش کے جانو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ مگر قربان جائے رحمت عالم کے اسوہ حسنہ پر کہ الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں فرمایا نہیں نہیں، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ کہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ اے جواب سن کر رسول اللہ کے جانساروں و لشکر اسلام کے جیالوں نے ان اعداء اسلام کے ہولاک مظالم یاد دلائے کہ یا رسول اللہ، انہیں درندوں نے بلال حبشی کے سینے میں پتھر رکھ کر ڈر پایا تھا۔ یا رسول اللہ، انہیں بدبختوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ یا رسول اللہ، یہی ہند ہے جس نے آپ کا چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بحالت ناماس آپ کے گردن پر غلاظت ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں اور آپ کے گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنون اور ساحر کہا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کا قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ مگر لاکھوں جانے قربان ہو آپ کے اسوہ حسنہ پر کہ آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور کہہ دیا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ لوگوں، میں کہاں تک شمع کر رہا ہوں، جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے پتھروں سے پوچھو، عرب کے صحراؤں سے پوچھو، صحن مکہ سے پوچھو اور دشمنان اسلام سے بھی پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر اغیار پر رحم و کرم کیا ہے، حکمراں بن کر بھی دشمنوں سے عفو اور گزر کا معاملہ کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، زخم کھا کر بھی دعائیں ہدایت دی ہے۔ محترم ساتھیوں، میں کہاں تک شمع کراؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سامنے جانی دشمنوں نے بھی جبین عقیدت تھام کر دیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اخلاق ہو تو پیغمبر اسلام جیسے ہو۔ بروز محشر انس جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بروز محشر انس جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔